الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي والروح العالمين لتراب مقدمي الفداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرما کر ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ برکت ہے۔ تمام رحمتوں کے ساتھ برکتوں کو لے کر ایک بار پھر ہماری طرف ماہ مبارک رمضان آ گئی ہے۔ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان سے جس طرح خطبہ پیغمبر گرامی اسلام جسے خطبہ شعبانیت کہا جاتا ہے، معروف ہے اس میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس کی جو ساعات ہے وہ افضل ترین ساعتوں میں سے ہے، ان کے ایام افضل ترین دنوں میں سے ہے، اور ان کی راتیں افضل ترین راتوں میں سے ہے۔ اگرچہ ماہ مبارک شعبان بھی بابرکت مہینہ ہے جسے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی طرف نسبت دی، اور ماہ مبارک رجب بھی افضل ترین ایام میں سے ہے۔ بہت سارے اعمال جنہوں نے انجام دیے ہیں ان کے لیے ہنیئا لہم، لیکن اگر جنہوں نے ماہ مبارک رجب سے استفادہ نہیں کی، ماہ مبارک شعبان سے استفادہ نہیں کی، ان کے لیے یہ فرصت ہے، غنیمت ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر لیں، چونکہ الفرصت تمر مر السحاب، بادل کی طرح فرصت ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جس طرح ہم تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآنی لہجے میں کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تمنا کرتے ہیں پروردگار ایک بار مجھے دوبارہ دنیا میں پلٹا دیں تو جو عمل مجھ سے چھوٹ گئے ہیں ان کو انجام دوں گا۔ یہ تمنا جب ان کے ہاتھ پاؤں کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، جب وہ سلب ہو جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی، تب وہ خدا کے بارگاہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار مجھے ایک مرتبہ پھر مجھے مہلت دے، ایک مرتبہ پھر مجھے چانس دے کہ میں
لہذا اعزائے محترم ماہ مبارک رمضان آپ تصور کر لیں آپ کے لیے نئی زندگی ہے. ماہ مبارک رمضان نئی زندگی ہے. گویا کہ آپ نے اب تک اگر کوئی ماہ مبارک رجب میں کوئی عمل انجام نہیں دیا, ماہ مبارک شعبان میں کوئی اعمال انجام نہ دے سکا, تو ابھی آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ ماہ مبارک رمضان آپ کے رب الجلال نے گولڈن چانس دے ہیں. لہذا آپ اپنے آپ کو نئی زندگی کے ساتھ تشبیہ دے کے اس طریقے سے عمل پر بجا لائیں کہ آپ کو پھر کہنا نہ پڑے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اگر ابھی انجام نہیں دیں گے تو رب ذوالجلال کا جواب کیا ہوگا؟ کلا, یہ ہرگز ہونے والا نہیں. انہا کلمۃ, یہ تو ایک صرف بات کی حد تک ہے. ہوا قائلھا, جسے تو شاید زندگی میں کئی مرتبہ تم نے اس طرح کی بات کی ہو, جب پریشانی لائق ہو تو اس وقت رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوئے ہوں, لیکن جیسے پریشانی ٹل جائے دوبارہ اپنے منمانی کی طرف, دوبارہ رب ذوالجلال سے بے رخی کی طرف. لہذا اصل محترم ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے گولڈن چانس ہے. آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اب ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے. لکل شیء ربیع, ہر چیز کے لیے بہار ہے. وربیع القرآن شہر رمضان, اور قرآن کے لیے جو بہار ہے وہ شہر رمضان ہے, ماہ مبارک رمضان ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان قرآن کے بہار, اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائیں, قرآن میں تفکر کریں, قرآن میں تدبر کر لیں. صرف تلاوت کرنا کافی نہیں. صحیح ہے, میں نفی نہیں کرتا تلاوت نہ کریں, تلاوت کریں ثواب ہے, لیکن وہ تلاوت جو تفکر کے ساتھ کر لے, تدبر کے ساتھ کر لے, اس کا اجر اضعاف ہے, اضعاف مضاعفہ ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, تو ہم سب سے پہلے یہی پہ تفکر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا جو مخاطب ہے, رب ذوالجلال نے جو خطاب کیا ہے, اے ایمان لانے والو, کیا آیا ایمان لانے والوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلا تفکر اس مقام پہ ہم کر لیتے ہیں. کیا آیا ایمان لانا صرف لقلقۂ لسانی کی حد تک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سلام دے محمد علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صرف لقلقۂ لسانی کی حد تک ایمان لانا کافی ہے, یا ایمان کے لیے درجات ہیں؟ جس طرح ہر چیز کے لیے درجہ ہے, تو ایمان کے لیے یقیناً درجات ہیں. تکمیل ایمان کے مرحلے پہ ہم پہنچ چکے ہیں یا نہیں ہے, کہ تاکہ ہم پر یہ آیت صدق آ جائے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم مومنین میں سے ہیں. جب تک ہم ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہیں, انشاءاللہ ہم مومنین ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ لکھ دی گئی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے جو لوگ آ گئے تھے, جو اقوام آ گئے تھے, جو شریعتیں نازل ہوئی تھی, ان پر روزہ لکھی گئی ہے. لہذا حضرت محترم, یہاں پر پروردگار عالم بشریت کے فطرت کے تقاضے کے مطابق جس طرح سابقہ امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا, اسی طرح ہمارے پر بھی فرض کیا گیا. دیکھیں, رب ذوالجلال اگر ہمارے پر کوئی چیز واجب کرتا ہے تو اس میں بھی ہماری مصلحت ہے, ہمارا فائدہ ہے. آپ اہل علم ہیں, اہل علم تشریف فرمائے, آپ جانتے ہیں کہ احکام خمسہ کی بنیاد مصلحت اور مقصدے کی بنیاد پر ہے. جو کام ہمارے مصلحت میں بہت زیادہ ہو, شدت کے ساتھ ہمارے مصلحت کو بیان کر رہا ہو, تو اس کو واجب کے عنوان سے قرار دیں. کتنا ارحم الراحمین ہے پروردگار, ہمارے حوالے سے کس حد تک فکر مند ہے. آپ اور میری مصلحت
شدید ہے کہ اس کو واجب قرار دیا، مصلحت تو ہے لیکن مصلحت کم ہے تو اس کو مستحب قرار دیا۔